السلام علیکم، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹری۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ایجنڈا جو ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، اس کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ امیگریشن کے بارے میں جو قوانین، جو ریفارمز یعنی ریفارم کا ایجنڈا امیگریشن، نیشنلٹی، لئی دسترا خیریہ یعنی فارنرز کے حوالے سے قوانین، فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں کون سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور یہ بل جو ہے فروری سے جو ہے پیش ہوا ہے، اس کے اوپر کون سی پیش رفت ہوئی ہیں۔ اگر آپ ویڈیو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، یہ سب جاننا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو دیکھ کے پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ان ایجنڈوں کے اوپر، ان ریفارمز کے اوپر بات تو سٹارٹ ہوئی تھی فروری سے، فروری 2020 سے، تقریباً 6 مہینے ہو گئے ان چیزوں کے اوپر بات ہوتے ہوئے۔ میں تو چلو یوٹیوب کے اوپر تب موجود نہیں تھا، لیکن پتہ مجھے سارا تھا، دیکھتا تھا، پڑھتا تھا، سنتا تھا، اور اپنے کاموں میں مگن تھا۔ لیکن چونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، گھر بیٹھنے کی وجہ سے، ٹائم ہونے کی وجہ سے سوچا کہ چلو یہ آئیڈیا اچھا ہے، یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا دوستوں کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کی جائے، ٹائم کا بھی جو ہے پاس کیا جائے، مجھے بھی فائدہ ہو، دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ بل تو جو ہے پچھلے 6 مہینوں سے جو ہے نا زیر گردش ہے، یہ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ پیش ہوا تھا تو اس وقت جو چیز ایجنڈے میں شامل نہیں تھی وہ تھی امیگریشن، اوپن امیگریشن۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بھلے کے لیے کرتا ہے، اچھے کے لیے کرتا ہے۔ اس کو بریک لگی، کرونا وائرس آ گیا، اس میں جو ہے نا فارنرز کے کردار کو، فعال اور مثبت کردار کو دیکھ کے وزراء نے، گورنمنٹ نے اپریشیشن شروع کی، اپریشیٹ کرنا شروع کیا، لوگوں کو شاباشیاں دیں، تو یہ ایجنڈا آہستہ آہستہ جو ہے نا ہائی لائٹ ہوتا ہوا ٹاپ پہ آ گیا۔ اب پچھلے دنوں میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایجنڈا جو ہے امیگریشن ریفارم کے حوالے سے جو تو تھی، میں ساری ڈسکس کرتا ہوں، آپ ویڈیو کو ساری دیکھیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا ویڈیو اینڈ ہونے کے اوپر آپ لوگوں کو میری جو ہے نا ساری انفارمیشن پسند آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہے، اگر کسی کے پاس اس کو شیئر کرتا ہوں تو اس میں کسی کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں میرے لیے بھی باعث خوشی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ ریفارمز جو ہونے جا رہے ہیں، ریفارما لئی دسترا خیریہ جس کو کہہ رہے ہیں، وہ اس میں کیا کیا بات جو ہے نا ایجنڈے میں شامل تھی کہ اخیندہ، یعنی میں نے جو ہے نا کچھ اس میں آلریڈی کالمز بھی پڑے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے نا بوئے میں، بولیٹن آفیشیل دے استادو، بوئے کے نام سے جو ہے نا شائع ہوتی ہے، لوگوں کو اگر دلچسپی ہو تو اس میں دیکھنا پڑنا چاہیے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک تو قانون بہت پرانا بنا ہوا ہے امیگریشن کا، 2001 کا، 19-20 سال ہو گئے اس کو چینج ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد اتنی زیادہ تبدیلیاں ویسے ہی آ جاتی ہیں نیچرلی کسی بھی ملک میں، بلکہ بندے کے اپنے آپ میں 15-20 سال بعد بندے کی اپنی شکل اور جسامت اور ہر چیز ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اس حوالے سے گورنمنٹ کا جو ہے یہ ایجنڈا تھا کہ اس میں تبدیلیاں کی جائیں، اور یہ گورنمنٹ کے جو ہے نا اسپین میں فارنرز کے حوالے سے جو بھی تبدیلیاں یا ان میں موڈیفیکیشن جو کمی بیشی کی گئی ہے، وہ ہمیشہ اسی پارٹی کے دور میں کی گئی ہے جو اب برسر اقتدار ہے، پسوئے پارٹیدو سوسیالسٹا۔ مختلف اوقات میں جب ان کی حکومت رہی ہے، ان کے پریزیڈنٹس، وزیر اعظم تو دوسرے یعنی الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، لیکن پارٹی یہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی تاریخ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو جب بھی ریفارمز ہوئے ہیں لئی دی ایکسٹرا خیریہ یعنی ایکسٹرا خیروں کے حوالے سے قوانین میں جو بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تب اوپن امیگریشن دی گئی ہے، پھر جو ہے نا قوانین تبدیل ہوتے ہیں۔ اب بھی گورنمنٹ کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے، پہلے نہیں تو اب تو جو ہے نا شامل ہی نہیں ہے، بلکہ اسٹرانگلی سب سے پریارٹی کے اوپر ہے۔ اس میں آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں کچھ وزراء، کچھ کانگریس میں کچھ مختلف پارٹیز، کچھ انسانی حقوق کی تنظیمیں، کچھ بذات خود لوگ جو ہیں احتجاج اور ریلیاں نکال کے گورنمنٹ کو اس طرف جو ہے نا اپنی توجہ مبذول کروا چکے ہیں، گورنمنٹ کی اٹینشن ٹوٹلی اپنی طرف کنورٹ کر چکے اور کروا چکے ہیں۔ تو اب جب قوانین میں تبدیلیاں کی جائیں گی تو سب سے پہلے جو ہے نا امیگریشن کا ایشو ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ لوگ دیکھ پڑھ لیا کریں کہ اب جو ہو رہا ہے نا، تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ امیگریشن دیتی ہے یا نہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن امیگریشن کا حل انہیں ضرور کرنا پڑے گا، ضرور نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر ریفارم مکمل نہیں ہوتے۔ یعنی جو ریفارمز ہونے جا رہا ہے اس کے بغیر یہ ایجنڈا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح ہے، گورنمنٹ کے اپنے اندازوں کے مطابق بھی اوتھینٹک جو اندازے ہیں وہ 6 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو بتائے جا رہے ہیں اللیگل ہیں،
ٹھیک ہے. اب ان کا اجتماعی طور پہ پہلے جو ہے انہوں نے حل نکالنا ہے. انڈیویجول تو پہلے قوانین موجود ہیں نا، پہلے سے جو پہلے سے موجود ہیں ان میں بھی موڈیفیکیشن ہونی ہے، لیکن اتنے سارے لوگوں کو گورنمنٹ جانتی ہے کہ اس طرح ایک ایک کر کے پیپرز نہیں دیے جا سکتے. اس کا کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی انہوں نے لایا عمل طے کر کے پھر ہی ریفارم جو ہے مکمل کرنے ہیں. اب پہلا ایجنڈا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو پہلے سے قوانین موجود تھے نا امیگریشن کے، ارائیگو کے مختلف قسم کے، ان میں سب سے بڑی مشکل تھی کنٹراتوں کے حوالے سے. گورنمنٹ کو پتا تھا کہ ہم نے قانون تو بنا دیا ہوا ہے، لیکن کنٹراتوں حاصل کرنے میں لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے. یہاں تک کہ لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں، خریدتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جو ہے نا برداشت کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ ایسے تو سال کا کنٹراتو نہیں دے دیتا. اس میں جو ہے تبدیلیاں، نرمی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ پہلے سال والی کا ریزیڈنسی کارڈ کا جو ہے نا کنٹراتوں کو ختم ہی کر دیا جائے. یہ بہت ممکن ہے کہ پہلا کارڈ فری میں دے دیا جائے بغیر کنٹراتوں کے. باقی شاید تو ہوں گی نا، یعنی 3 سال مکمل کرنے ہیں، ثبوت وغیرہ دینے ہیں، وہ تو جینوینٹی ہے، وہ جینونی ہو جاتا ہے. سب کنٹراتوں کا مسئلہ ہوتا تھا آ جا کے سب سے بڑا، تو وہ جو ہے ممکن ہے ختم کر دیا جائے. دوسرا تھا گورنمنٹ کو بہت زیادہ شکایت تھی جو 3rd ورلڈ کنٹریز، یعنی وہ ممالک جن ممالک میں اسپینش نہیں بولی جاتی، جیسے ایشیائی باشندے ہیں، ہم پاکستانی انڈینز ہیں، اور وہ جو بھی ممالک جو ہیں ایک یورپی یونین کا جیسا ہے ان کو چھوڑ کے، دوسرے وہ جو اسپینش بولنے والے ملک ہیں ان کو چھوڑ کے، وہ ممالک جن کو مشکلات تھی وہ امتحان پاس کرنے میں زبان کا، ان میں پہلے بھی جو ہے نا کچھ قوانین میں نرمیاں تو تھیں، کچھ لوگوں کو چھوٹ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ جب امیگریشن کی سیریز شروع کروں گا اس کے اوپر میں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے اوپر ڈسکس کروں گا. وہ بھی کہ کون سا والا جو بندے ہیں وہ بری ذمہ تھے امتحان دینے کے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو کیا طریقہ کار کرنا ہوتا تھا، یہ کرنا تھا. تو گورنمنٹ کے ایجنڈے میں یہ شامل تھا کہ وہ نیشنلٹی کے حوالے سے بھی موڈیفیکیشن کی جائے قوانین میں، کیونکہ ایک بندہ اپنی ساری زندگی یہاں 10 20 15 سال گزارتا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر اس کو اتنی کڑی مشکلات کے بعد جو ہے نا نیشنلٹی بعض اوقات اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی پاس نہیں ہوتی، تو یہ بڑی جو ہے نا سخت قانون ہے، اس میں موڈیفیکیشن ہونی تھی. اب چونکہ ٹاپ پہ امیگریشن کا ایجنڈا آ گیا، تو اب جو ہے نا سب سے پہلے امیگریشن کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ اس کا کیا طریقہ کار بنانا ہے. یہ تو اب ظاہر ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں جو قوانین چلا رہے ہیں، جو مل بیٹھ کے سارے ادھر سوچتے ہیں، وہ بیٹھ کے جو ہے نا اس کے اوپر بات کریں گے کہ اب جو ہے نا اس میں کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں، کیا طریقہ کار، کون سا لایا عمل اختیار کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو پیپر دینے ہیں. یہ تو بہرحال ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. کس طرح سے کرتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، یہ اب جو ہے نا گورنمنٹ طے کرے گی. یہ تو صرف فارم جو ہونے جا رہے ہیں. چوتھا جو تھا وہ تھا کہ اسپین میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے بے شمار ان گنت جو ہے نا وہ کارڈز کی کیٹیگریز ہیں، مختلف کارڈز ہیں. ترجیحات de residencia de larga duración ہے، corta duración ہے، cuenta ajena ہے، cuenta propia ہے، estudiante ہے، rojo, negro, azul، tarjeta roja، tarjeta blanca، carta blanca، سیلو، کرو روخا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ گنتے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. آپ جب سیتا نکالنے لگتے ہیں نا تو آپ کے سامنے اتنی زیادہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کا اس حوالے سے بھی یہ ایجنڈا تھا کہ ان کو جو ہے نا لمیٹڈ کیا جائے، شارٹ لسٹ کیا جائے، ان کو جو ہے نا کچھ چند ایک کیٹیگریز رہ جائیں، باقی جو ہے نا ان کو ختم کر کے انہی میں سمو دیا جائے جو شارٹ لسٹ کرنی ہے. یہ ایجنڈا تھا. پھر گورنمنٹ کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہر سال جو ہے نا یہ اسپین کو جو ہے نا مین پاور کی ضرورت ہے، ہر سال رہتی ہے، پرماننٹ ہے. یہ بہت بڑا ملک ہے اس لحاظ سے جتنی ان کی آبادی ہے. پھر اس لحاظ سے اور بھی بڑا ہے کہ اسپینش مقامی لوگ ان معاملات میں، ان شعبوں میں کام کے لیے دلچسپی ہی نہیں رکھتے جن کے لیے ہر سال گورنمنٹ کو 80,000 سے 1 لاکھ جو ہے نا ایگریکلچر کے شعبے میں نئے لوگ بھرتی کرنے پڑتے ہیں، جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں، جو موسٹلی مراکش وغیرہ یا رومانیہ سے آ کے کام کرتے ہیں ایگریکلچر کے شعبے میں. وہی عارضی طور پہ آنے والے لوگ بعد میں پھر جو ہے نا پرماننٹ کر لیے جاتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ تھا ہر سال گرمیوں کے سیزن میں جب شروع ہوتا ہے 9 لاکھ سے 10 لاکھ یعنی 1 ملین کے لگ بھگ جو ہے نا نئے کنٹرات ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ واکاسیونز پہ جاتے ہیں، یعنی چھٹیوں پہ، ان کا خلاف اور کرنے کے لیے عارضی طور پہ کنٹراتوں کیے جاتے ہیں. کچھ پھر جو ہے نا اتنی اسپین کی آبادی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے جتنے سیاح ادھر آتے ہیں ہر سال، تو ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہوٹلز، ریسٹورینٹ، صفائی کے کام، ان جگہوں میں نئے کنٹراتوں ہوتے ہیں.
ان کے لوگ ہر سال جو ہے نا وہی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جب گورنمنٹ کو ایک دم سے گول پہ جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی، اور اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بغیر پیپر کے پھر کام کرتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ یا میں کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو پتا نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہی لوگ جو انلیگل ہیں اور ہر سال جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اگر وہ لیگل ہو کے کنٹراتوں پہ کام کریں تو اس میں گورنمنٹ کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور پھر ان میں سے بہت ساری ایک جو ہے نا کم و بیش 20% جو لوگ ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ پہلے سیزن میں کسی ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، اگر آپ کام ٹھیک کرتے ہیں اگلے سال کے بھی رکھ لیا جاتا ہے، پھر اگلے سال کے لیے اس طرح آپ جو ہے فیخو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ایجنڈے میں چیزیں شامل ہیں کہ ہر سال جو ہے نا، اس سال تو چلو بہت بڑا ڈیمیج ہوا، بڑا جھٹکا لگا کہ کرونا وائرس نے جو ہے نا وہ جو چل رہا تھا ایک مومنٹم اس کو بڑا بریک کیا، بہت بڑا جھٹکا دیا اکانومی کو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2008 کے کرائسس کے بعد سے جب جو ہے نا ایک وقت میں 40% پہ جو ہے بے روزگاری چلی گئی تھی، وہ ڈراپ ہو کے 19% پہ آ گئی تھی اس سال کے پہلے یعنی 2019 تک، اور اس سال بتایا جا رہا تھا یا سوچا جا رہا تھا کہ ایک ایسٹیمیٹ یہ ہوگا کہ اگر لوگ خود کام کرنا چاہے تو کوئی فارغ نہیں رہے گا، اگر جو کرنا نہیں چاہتے تو ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ 8 یا 9% لے جائیں گے، یعنی 100 میں سے 90 یا 91 لوگ کام کر رہے ہوں گے، باقی کے جو رہ جائیں گے وہ رہ جائیں گے۔ لیکن اللہ کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، جس طرح اللہ نے بہتر سوچا ہو وہی ہوتا ہے کہ یہ کرونا وائرس آ گیا۔ تو اب بھی جو سوچا تھا گورنمنٹ نے وہ اس کے لحاظ سے یا لوگوں نے اس لحاظ سے چلو شکر اللہ کا وہ ڈیمیج ابھی نہیں ہوا، اس سے بہت کم ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایگریکلچر کے شعبے میں تقریباً کوئی بھی جو نقصان نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، وہی تھا۔ پھر کنسٹرکشن کے شعبے میں بہت تیزی سے ریکوری ہوئی ہے، سب سے بڑا نقصان جو ہے ان کا وہ ہوا ہے ٹورزم میں، تو وہ انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا۔ اب دعا کریں کہ دوبارہ سے کرونا پھر حملہ آور نہ ہو، جس کی خبریں ہیں کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ اگر 1 مہینہ جو ہے نا کنٹرول نہ کیا گیا تو ہم ہو سکتا ہے پھر اسی سچویشن میں چلے جائیں جس میں ہم نے مارچ یا اپریل میں اس کا مقابلہ یا سامنا کیا تھا۔ تو اگر جو ہے نا اب دوبارہ سے آؤٹ بریک نہیں ہوتا، گورنمنٹ کے اعداد و شمار اور ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو بتا رہے تھے کہ اس کی آؤٹ بریک کی میجر وجوہات جو ہیں وہ گیدرنگ ہے، جہاں زیادہ اکٹھ ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے گیدرنگ جو ہے وہ ان دنوں میں جو ہے جو ٹورزم بھی آتی ہے، تو ڈسکوز، پب، بارز، کاراوکے، بڑے بڑے ہوٹلز اور ہالز، اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر پلایا یعنی بیچز کے اوپر، تو وہاں سے اس کا آؤٹ بریک جو ہے نا پھر سے سب سے بڑا یہ ذریعہ وہی بنا ہوا ہے۔ وہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ان کو جو ہے نا ان کی ریڈکشن کر دی جائے، کچھ بڑے جو اجتماعات والی جو ڈسکوٹیک وغیرہ ان میں لوگ جو ہے نا ان کو بند بھی کر دیا جائے، کچھ میں جو ہے نا ان کی تعداد کو کم کر دیا جائے۔ اس طرح کچھ پلایاز یعنی بیچز ہیں جن کو کچھ کو بند کر دیا گیا، کچھ جو ہے ان کے اوپر 15 سے 20% جو ہے نا ان کی کمی کر دی گئی ہے لوگوں کی، اور سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ پھر جو کچھ 2 صوبے ہیں اراگون، کاتالونیا، ان میں جو ہے نا سوچ رہے ہیں کہ دوسرے جو ہے نا صوبوں کے ساتھ ان کی وقتی طور پہ جو ہے آمد و رفت دوسرے شہروں میں ان کی محدود کر دی جائے یا ختم کر دی جائے۔ تو گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے، اور یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایجنڈا ہے جس کے اوپر ڈسکس ہونا ہے، یہ اب ٹاپ پریورٹی میں آپ کو بار بتا رہا ہوں کہ اس میز میں جب بھی جو ہے نا ایجنڈا کو ڈسکس ہوگا کانگریس میں، تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ ریفارم جو آلریڈی 6 مہینے سے ٹیبل پہ اوپر پڑا ہوا تھا، اس میں ایک نیا ایشو یہ شامل ہوا امیگریشن کا، یہ اس کے ساتھ جو ہے نا اور بھی اسٹرانگ بن کے آیا یہ ایشو سامنے، اور اس کے اوپر تبھی انشاءاللہ ہونی ہے بحث یا ڈیبیٹ، یا تبھی ریفارمز ہونی ہے، تبھی امیگریشن کا معاملہ حل ہونا ہے جب جو ہے نا یہ کرونا وائرس اب دوبارہ حملہ آور نہ ہو، رک جائے۔ تو دعا تو یہی کی جا رہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کوششیں بھی ہیں۔ میں کل بھی پڑھ رہا تھا، آج بھی میں نے خبر پڑھی ہے کہ برطانیہ میں جو ہے نا چاروں کے چاروں مراحل جو ہے نا پورے کر کے ویکسین جو تیار ہے ہو سکتا ہے بڑی جلدی مارکیٹ میں آ جائے۔ پھر اسپین کے حوالے میں بھی پڑھ رہا تھا کہ اس کے بھی 3 مراحل طے ہو چکے ہیں، اگلے مہینے اگست تک انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی بھی جو ہے نا مقامی ویکسین بھی وہ ریڈی ہو جائے۔ تو دعا کریں اس کے نتائج جو ہیں وہ توقعات کے جو ہے نا بالکل عین مطابق ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس وبا سے ساری دنیا کو نجات اور چھٹکارا دلائے، اور اپنی پہلے جیسی زندگی اور رنگینیاں اور خوشیاں اور اسی طرح سے بحال ہو جائیں جو پہلے تھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات جو ہے وہ دور فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو یہ اگر ویڈیو پسند آئے جو میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں، یعنی لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ یار کیسے ہوتا ہے، کیسے باتیں کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آلریڈی یہ امیگریشن کا ایشو جو ہے نا زور تو اس نے اب پکڑا ہے نا، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر پہلے سے کر رہی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ یہ امیگریشن اوپن امیگریشن کا ایجنڈا اب اس میں شامل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکال کے ہی ریفارم مکمل ہوں گے۔ تو یہ تو تھی آج کی جو ہے نا انفارمیشن۔
اگر پسند آئے تو میرے ساتھ جو ہے اٹیچ ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میں انشاءاللہ بہت ساری میرے پاس ویڈیوز لسٹ بنی پڑی ہے, یہ معلومات بھی بہت ساری ہیں الحمدللہ. معاملہ صرف ٹائم کا کہ میں ساتھ دوسرے کام بھی کر رہا ہوں, اور جب ٹائم ملتا ہے تو میں انشاءاللہ ویڈیو بھی بناتا ہوں. تو ایک سے زیادہ بنانی ممکن نہیں ہوتی, کیونکہ پچھلے دنوں جب میں نے چینل شروع کیا تو میں گھر ہوتا تھا, لیکن اب میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیوز بھی بناتا ہوں. تو بالکل مخلصانہ طور پہ آپ دوستوں کی خدمت, ہیلپ اور معلومات پہنچانے کے لیے کرتا ہوں. کوئی میرا ذاتی کوئی ایجنڈا کسی قسم کا بھی نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, جو بھی کچھ سوچتا ہے اس کی اپنی سوچ ہے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھے سے ٹاپک اور نیکسٹ اچھی سی انفارمیشن والی ویڈیو کے ساتھ. تب تک لیے اپنا ڈھیر خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.